بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے آنے والے تمام معزز مہمان گرامی اور عزیز طلباء السلام علیکم۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، تقریریں، یہ سارے ڈرامے، دل تو بہت محظوظ ہوا۔ اس میں میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو آپ لوگ اکثریت سے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بولتا ہے اسٹیج پہ تو اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ بیسک جو بندہ اسٹیج پہ آتا ہے، ہم ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، بہت بڑے اسکالر یہاں جب اسٹیج پہ آتے ہیں تو لوگ ششدر رہ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان بچوں کو جو اپنی نظریں جھکائے اپنی وہ نعت وہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن بچے ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کاش کہ آپ لوگوں کو اسٹیج کے اوپر کھڑا کیا جائے پھر کہیں کہ آپ بولے تو میں کہتا ہوں آپ کے لفظ بھی اپنی زبان سے خشک ہو جائیں۔ جو یہاں ہم بیٹھ کر لوگوں میں بات تو کر لیتے ہیں، لیکن یقیناً یہاں الفاظ نکلتے ہوئے بندہ ایک دم ششدر رہ جاتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ایک عرصہ دراز کے بعد الحمد ہائر سیکنڈری اسکول نے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام جو بچوں نے ایک فیئرویل، مجھے بہت بڑی خوشی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ایک دیہات کے رہنے والے بچے ہیں اور ان کے اندر کتنا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے۔ ان کو نکھارنے کے لیے ہمیں مزید کوشش کرنی ہوگی۔ میں ان اساتذہ کرام سے پھر ایک بار گزارش کروں گا ان ہیروں کو مزید تراشا جائے۔ یہ ہیرے بہت ہی قیمتی موتی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیا دیہات میں رہنے والے بچے اتنے ہونہار ہو سکتے ہیں۔ آج اس چیز کا مجھے علم ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ ان بچوں کے اندر صرف نہیں، اس مٹی کے اندر بہت بڑا دم ہے، جس وجہ سے یہ بچے نکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن چومیے قسمت اس دفعہ، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے حالات ہمارے بچوں کو تعلیم کے ساتھ جو اضافی سرگرمیاں ہیں، یہ جو نصابی سرگرمیوں سے ہٹ کے ان بچوں نے اپنا کام شروع کیا ہے، یہ غیر نصابی سرگرمیاں اس طرح پروان چڑھتی رہیں گی تو میں سمجھتا ہوں ان بچوں کے اندر ایک اور نکھار پیدا ہوگا۔ انہی کے ساتھ میں ان بچوں کو کچھ ہدایات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ان بچوں کو تھوڑا سا ٹائم میں ان کا لوں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے اس ٹائم بچے جو ہیں وہ کافی تھک چکے ہیں۔ سنتے میری باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی، شاید سمجھیں گے کہ بس اسٹیج پہ جو بھی آتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا سمجھنے۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کہ ایک درخت کے اوپر کچھ پرندوں کا غول بیٹھا تھا۔ بس نہ جانے دہشت زدہ آواز آئی، وہ سارے اڑ گئے، کوئی مشرق کی طرف، کچھ مغرب کی طرف، کچھ شمال کی طرف، کچھ جنوب کی طرف۔
جس طرح وہ پرندے اڑے ہیں، ان کا آج تک دوبارہ ملنا ناممکن ہے، اسی طرح یہ 9th اور 10th کے بچے جب اس سکول کو الحمد ہائر سیکنڈری سکول کو چھوڑیں گے، شاید یہ بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی اپنی تعلیم آگے جاری رکھ سکے گا، کوئی اپنی تعلیم یہیں ختم کر دے گا، کچھ حالات سے مجبور ہوگا، کچھ اپنی نادانی سے مجبور ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ کرے آپ لوگ اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھ سکیں۔ کچھ بچے بڑے اداروں میں چلے جائیں گے، کچھ چھوٹے اداروں میں چلے جائیں گے، اس طرح ان کی باتیں، یہ جو دن ان کے لیے ایک قیمتی دنوں میں سے ایک دن ہے، یہ بیٹھ کر کہیں گے کہ ہمارا فلاں دوست تھا، وہ اتنا اچھا تھا، اس کی اسپیچ اچھی تھی، وہ نعت بہت اچھی پڑھتا تھا۔ اسی طرح وہ بار بار اپنے دوستوں کے نام لے گا، لیکن پھر وہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا، جس ادارے میں بچہ رہتا ہے، ظاہر ہے کبھی بینچ سے، کبھی کاپی پہ، کبھی کسی پین پہ آپ کی لڑائی ہوگی، تو اس طرح آپ اپنے دوستوں کو یہیں پہ یہ جو باتیں ہیں ان کو دبا دیں، چھوڑ دیں، اس کو آگے لے کر مت جائیں۔ یہ تعلیم کا ایک بہت بڑا زیور ہے جو آپ لے کر جا رہے ہیں، اور اس زیور کو اور اس ناطے کو زندگی میں آپ نے بار کئی بار آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ وہ دن کہاں گئے جن کے لیے ہم اکٹھے اپنے ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے، اپنے بینچوں پہ بیٹھتے تھے، اپنے اساتذہ کے کام جب وہ اپنے بلیک بورڈ کی طرف وائٹ بورڈ پہ متوجہ ہوتا تو ہم آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، لیکن وہ دن دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ ایک اور بوجھ بڑھتا چلتا، اس کے ساتھ میں آپ تمام یہ دن بہت ہی قریب جا چکے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ چند دنوں کے بعد آپ کے سالانہ امتحانات ہونے والے ہیں، ان امتحانات پہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے امتحان دینا ہے، اس امتحان کے لیے یہ نام کا امتحان نہیں، ویسے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ امتحان ہے، امتحان کا نام اسی لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے میرے تمام ان بچوں سے گزارش ہے جو اکثریت سے بائک چلاتے ہیں، خدا را آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنی بائک کو آہستہ چلائیں۔ جاتے ہوئے راستے کی طرف، جب ہم اپنے راستے کی طرف، اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ کے ساتھ کوئی بوڑھا جا رہا ہے، بائک پہ جا رہا ہے، اس کے لیے راستہ دے دیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو آہستہ چلائیں، ایسی ایکٹیویٹی مت کریں جس سے آپ کو کسی قسم کی چوٹ آئے۔ یہ آپ کی 2 سالہ محنت ہے جس پہ آپ کو پتا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کے ادارے بند رہے، آپ پچھلے سال امتحان نہیں دے پا سکے، یہ آپ کے لیے ایک انتہائی امتحان ہے۔ آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ اپنی گاڑی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ بائک پہ بھی جائیں اور آہستہ جائیں، آتے جاتے راستے کا نظر بھی رکھیں، کیونکہ اگر آتے جاتے اپنے راستے پہ نظر نہیں رکھیں گے تو شاید وہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو۔
میں نے دیکھا ہے اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے امتحان کے دن ہوتے ہیں بچوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ بیچارے امتحان نہیں دے پاتے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا وہ عالم دکھایا مجھے اور کہا سر مجھے یہ سائن کر دے تاکہ میں تو لکھ نہیں سکتا, میرے ساتھ یہ بچہ جو ہے اس کلاس کا ہے, کائنڈلی مجھے اس کی اجازت دے دے تاکہ یہ لکھ لے. آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ بس سر نہ جانے میں نے اپنی بائک کو دوڑایا اور بس اچانک سے مجھے نظر نہیں آیا کہ سامنے آنے والے لوگوں نے میرے سمت آتی ہوئی گاڑی میں اچانک وہ بائک میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے بتایا میرا بازو ٹوٹ گیا, مجھے ہوش بھی نہیں تھی, میرے ماں باپ نے مجھے اٹھایا. آج میں ان بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو واقعات اس نے وہ دردناک سنایا ہے, کاش کہ میری آنکھوں میں کوئی دیکھتا اور اس بچے کے طرف کوئی دیکھتا. آج وہ وقت اسے بار بار وہ وقت یاد دلا رہا ہے. کاش میں ایسا نہ کرتا تو میں ان بچوں کو یہ اسپیشل گزارش کروں گا, آپ برائے مہربانی اپنی بائک کو اپنے راستے میں آتے جاتے دوستوں کو بالکل خیال رکھے, کوئی مذاکر کسی کو گرانے کی کوشش مت کرے. کیوں؟ وہ امتحان نہیں دے پائے گا, ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی آپ کے نام وہ بار بار آپ کو یاد کرے گا یار یہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں. اسی الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر. السلام.